وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا یا جھٹلایا اس کی آیات کو، بے شک نہیں فلا پاتے۔ دیکھیں پھر وہی بات کہ اللہ پہ بہتان کیا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پر جھوٹ کیا کہ دین میں غلوف کرنا اور ایسی چیزیں جو بدعات میں شامل ہو جاتی ہیں نا، کہ خود ہی سے ایسی چیزیں کر کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لگا دینا کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن جمع کریں گے ہم سب کو اکٹھا، پھر کہیں گے ہم ان سے جنہوں نے شرک کیا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک وہ جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، پھر نہ بن پڑے گا ان سے کچھ عذر سوائے یہ کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ دیکھو کیسا جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پر کیسے کیسے جھوٹ بولے اور گم ہو گئے ان سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری طرف، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکیں وہ اس کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر دیکھ لیں وہ ہر ایک نشانی تو نہ ایمان لائیں اس پر، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تمہارے پاس تو جھگڑتے ہیں تم سے، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے مگر یہ کہانیاں اگلوں کی۔ اب یہ کیا ہوتا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے کفار مکہ، تو وہ جان بوجھ کے ان کے جو سردار تھے وہ آتے تھے کہ ہم جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے، ہم کہیں گے کہ جی ہم تو بڑے غور سے سننے آئے ہیں، تو لیکن ہمیں اس میں کوئی خیر ہی نظر نہیں آئی، اس لیے ہم اسلام نہیں لاتے دوسروں کو بہکانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں اس سے دوسروں کو اور پرے کر رہتے ہیں خود بھی اس سے، اور نہیں ہلاک کرتے ہیں مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ رکھتے کچھ بھی شعور۔ اور کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر، پھر کہیں گے یہ کہ اے کاش لوٹا دیے جائیں ہم اور نہ تکذیب کرے ہم آیتوں کی اپنے رب کی، اور ہو جائیں ہم ایمان لانے والے۔ دیکھیں اللہ اکبر، یہاں پہ پھر وہی بات آگی نا کہ آیات کی تکذیب کرتے تھے، آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے نا، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دو تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر جو کچھ پایا کرتے تھے اس سے پہلے، اور اگر یہ لوٹائے بھی جائیں تو پھر بھی وہ یہی کرے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ سخت جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی، اور نہیں ہم پھر زندہ کیے جائیں گے دوبارہ۔ کہ ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بات بتاتے تھے کہ دیکھو جو کچھ تم کرتے ہو آخرت میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، تو کہتے تھے آخرت اخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس دنیا میں ہی ہے، ہم دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ڈراتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں آپ کو اجر اور ثواب سب کچھ یہاں پہ ملنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ وہی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بتایا کہ آج بھی ویسے لوگ ہمیں ملیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کاش تم دیکھو اس وقت کہ جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ فرمائے گا کیا نہیں یہ حق، وہ کہیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، وہ فرمائے گا تو چکھو مزہ عذاب کا بس سبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور اب آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو، یہاں تک کہ جب آ موجود ہوگی ان پر وہ گھڑی اچانک تو کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس پر جو کوتاہی کی ہم نے اس کے بارے میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ دیکھو برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوں گے، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر ایک کھیل اور تماشا، اور یقیناً گھر تو آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا نہیں تم سمجھتے، یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ ضرور رنج پہنچاتی ہیں تمہیں وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں۔
اللہ सुब्हान ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, तो दर हकीकत ये नहीं तकसीब करते तुम्हारी, बल्कि ये जालिम तो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं और यकीनन झुटलाए जा चुके हैं रसूल तुमसे पहले भी। तो सब्र किया उन्होंने इस पर जो तकसीब की उनकी, और आजाद दी गई उनको, यहाँ तक कि आप पहुंचे उनके पास हमारी मदद, और नहीं कोई बदला देने वाला इन बातों का सवाए अल्लाह के, और यकीनन पहुंच चुकी है तुम्हारे पास खबरें रसूलों की। और अब आयत नंबर 35 गौर से सुनिएगा इस आयत को। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान ताला किससे कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अगर शक गुजरती है तुम पर इनकी रूहगर्दानी, तो अगर तुमसे हो सके तो ढूंढ निकालो कोई सुरंग जमीन से या कोई सीढ़ी आसमान से, फिर ले आओ इनके पास कोई मौजज़ा, और अगर चाहता अल्लाह तो जमा कर देता सबको हदायत पर, बस ना हरगिज होना तुम जाहिलों में से। अल्लाह अकबर। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान ताला से बार बार ये दुआ करते थे, क्योंकि एक तरफ इतना प्रेशर था, वो लोग जिनको दावत दे रहे थे दीन की कि हमें मौजज़ा दिखाओ, हमें मौजज़ा दिखाओ, और अल्लाह सुब्हान ताला की मशीयत नहीं थी, अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म नहीं था अभी कि उनको मौजज़ा दिखाया जाए। सबसे बड़ा मौजज़ा तो कुरान पाक था। अल्लाह सुब्हान ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उनको वो मौजज़ा नहीं दिखाएंगे, जो कुछ उन्होंने कहना है वो करना है वो कर ले। और आप देखिए अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, दर हकीकत हक कबूल करते हैं वही जो सुनते हैं, और जो मुर्दा है तो उठाएगा उन्हें अल्लाह, फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि मुशरिकीन मक्का जानबूझकर तंग करने के लिए, जब उनको ये था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, वो कहते थे कि देखो हजरत मूसा 600 साल पहले थे ना, हजरत ईसा उससे पहले, तो अगर वो मौजज़े लेके आए थे तो हमारी आंखों को दिखाओ मौजज़ा, हम ईमान ले आते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम ले आए ताकि वो दोज़ख की आग से बच जाए। और अब बार बार उनकी तकरार ये होगी, क्योंकि ये मक्की दौर की आया है ना, इसमें आप देखेंगे कि तौहीद पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे और आखिरत पे आपको इतनी आयात मिलेंगी कि अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की इस पर कोई निशानी इसके रब के पास से। कह दो यकीनन अल्लाह कादिर है इस पर कि उतारे कोई निशानी, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं मानते। और नहीं है कोई चलने वाला जानदार जमीन में, और ना कोई परिंदा जो उड़ता है अपने पर मगर उम्मतें हैं तुम्हारी तरह की। नहीं कसर छोड़ी हमने किताब में किसी बात के लिखने में, बस अपने रब की तरफ वो जमा किए जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, देखिए फिर आगे ना बात, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, अल्लाह अकबर, देखिए फिर वही बात आगे ना, हमारी आयात को झुटलाया, बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। जिसको चाहे अल्लाह उसको गुमराह रहने दे, और जिसको चाहे और वो डाल दे उसको सीधी राह पर। अल्लाह सुब्हान ताला हमें सीधी राह पर चलाना। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि ए नबी कहो, भला देखो तो तुम अगर आ जाए तुम पर अजाब अल्लाह का, या आ मौजूद हो तुम पर क़यामत, तो क्या सवाए अल्लाह के तुम किसी और को पुकारोगे अगर हो तुम सच्चे। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं बल्कि उसी को तुम पुकारते हो तो वो दूर कर देता है उस मुसीबत को पुकारते हो तुम जिसके लिए, और अगर वो चाहता है, और भूल जाते हो तुम उन्हें जिसको तुम शरीक बनाते हो।